بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل حروف العطف، یہ فصل ہے حروف عطف کے بارے میں۔ عطف کا لغوی معنی میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ عطف کا لغوی معنی ہوتا ہے لپیٹنا۔ عطف کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ لپیٹ دینا۔ تو عطف کے ذریعے سے دو جملوں کو اکٹھے کیا جاتا ہے یا دو لفظوں کو اکٹھے کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو بولتے ہیں عطف۔ اس کے لیے کچھ حروف استعمال ہوتے ہیں جن کی تعداد ہے 10۔ سب سے پہلے ہم حروف کو پڑھ لیتے ہیں، پھر ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ وضاحت فرمائیں گے، پھر اس وضاحت کو بھی دیکھ لیں گے۔ حروف العطف عشرۃ، حروف عطف 10 ہے۔ الواو والفاء وثم وحتى واو واما وام ولا وبل ولكن فالاربعۃ الاول للجمع۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ پہلے 4 حروف کا استعمال بیان فرما رہے ہیں۔ پہلے 4 حروف، پہلے 4 حروف کون کون سے ہیں؟ واو، فا، ثم اور حتی۔ واو 1، فا 2، ثم 3 اور حتی 4۔ ان 4 حروف کا استعمال بیان فرما رہے ہیں کہ یہ 4 حروف جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ 4 حروف کس کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ جمع کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اچھا جی، فالواو للجمع مطلقا، اب ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ وضاحت فرما رہے ہیں کہ واو جو ہے یہ مطلق جمع کے لیے آتا ہے، یعنی اس میں ترتیب ضروری نہیں ہوتی بلکہ صرف جمع کے لیے آتا ہے۔ مثلا جاءنی زید و عمر، میرے پاس زید اور عمر آیا۔ اب آنے میں خواہ زید پہلے آئے یا عمر، بس صرف دونوں کے آنے کی خبر ہے کہ وہ دونوں آئے ہیں، یعنی آنے کے حکم میں دونوں کو جمع کیا گیا۔ پہلے کون آیا ہے بعد میں کون آیا ہے، واو یہ بتانے کے لیے نہیں آتا۔ نحو جیسے جانی زید و عمر، میرے پاس آیا زید اور عمر۔ سواء کان زید متقدما فی المجیء او عمر، برابر ہے کہ زید آنے میں پہلے ہوں یا عمر۔ والفاء للترتیب بلا مہلۃ، فا بھی جمع کے لیے آتا ہے لیکن فا جمع کے ساتھ ساتھ ترتیب بھی بتاتا ہے، اور ترتیب بلا مہلت بتاتا ہے۔ فا کیا بتاتا ہے؟ ترتیب بلا مہلت۔ جیسے ہم نے کہا قام زید فعمر، زید کھڑا ہوا پس عمر، اس میں اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ پہلے زید کھڑا ہوا، اس کے فوراً بعد ہی عمر کھڑا ہو گیا، اس کے فوراً بعد ہی کون کھڑا ہو گیا؟ عمر، یعنی ترتیب کے ساتھ، اور بلا مہلت ترتیب ہے، یعنی پہلے یہ کام ہوا اس کے فوراً بعد پھر یہ کام ہو گیا۔ اچھا جی، فالفاء للترتیب بلا مہلت، فا ترتیب کے لیے آتا ہے بغیر مہلت کے۔ نحو جیسے قام زید فعمر، اذا کان زید متقدما، جبکہ زید پہلے کھڑا ہوا ہو، وعمر اور عمر بعد میں کھڑا ہوا ہو، بلا مہلت بغیر مہلت سے، یعنی فوراً پھر عمر بھی کھڑا ہو گیا۔ وثم، حروف عاطفہ میں سے تیسرا حرف ثم، یہ بھی جمع کے لیے آتا ہے لیکن جمع کے ساتھ یہ ترتیب کا فائدہ بھی دیتا ہے اور مہلت کے ساتھ، یعنی پہلے یہ کام ہوا ہے پھر یہ ہوا ہے پھر یہ ہوا ہے، اور اس میں مہلت بھی ہوتی ہے، مطلب وقفے وقفے سے کام ہوا ہوتا ہے۔ جیسے دخل زید ثم عمر، یہ اس وقت کہیں گے کہ جب پہلے آیا ہو زید وبینہما مہلت، اور ان دونوں کے درمیان وقفہ بھی ہو، پھر عمر آیا ہو وقفے کے بعد۔ وحتی کثم فی الترتیب والمہلت، اور حتیٰ یہ ترتیب اور مہلت بتاتا ہے کہ پہلے یہ کام ہوا ہے پھر یہ ہوا ہے، اور کاموں کے درمیان وقفہ بھی ہوا ہے۔ لیکن حتیٰ اور ثم میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ حتیٰ کی جو مہلت ہے وہ ثم کی مہلت سے کم ہوتی ہے، یعنی حتیٰ کا جو وقفہ ہوتا ہے وہ ثم کے وقفے سے کم ہوتا ہے۔ وحتیٰ اور حتیٰ کا ثم، یہ ثم کی طرح، پھر ترتیب والمہلت، ترتیب اور مہلت میں۔ الا ان مہلتها، مگر بے شک کہ اس کی جو مہلت ہے، اس کا جو وقفہ ہے، اقل من مہلت ثم، وہ کم ہوتا ہے ثم کے وقفے سے۔ وَيَشْتَرِطُ أَن يَكُونَ مَعْطُوفُهَا دَاخِلًا فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، یہاں سے ثم کے استعمال کی ایک شرط ہے، اس کو بیان فرما رہا ہے۔
وَيَشْتَرِطُ أَن يَكُونَ مَعْطُوفُهَا دَاخِلًا فِي الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حتیٰ کے استعمال کی شرط بیان فرما رہے ہیں، ثم کی نہیں بلکہ حتیٰ کی، یہ تھوڑا سا غلطی سے میں نے بولا ہے ثم، حتیٰ میں جو معطوف علیہ ہوتا ہے، جو معطوف ہوتا ہے وہ معطوف علیہ کے حکم میں شامل ہوتا ہے، یعنی اس میں حکم تبدیل نہیں ہوتا، حکم کے اندر مغایرت نہیں آتی، بلکہ حکم حتیٰ کہ ما قبل کی طرف جو منسوب ہوتا ہے، حتیٰ کہ ما بعد کی طرف بھی وہی منسوب ہوتا ہے، لیکن حتیٰ کے ذریعے اس حکم میں تقویت پیدا کی جاتی ہے یا اس حکم میں کمزوری پیدا کی جاتی ہے، کہ ایک چیز کی طرف حکم شامل ہے لیکن دوسری چیز اس سے قوی ہے، اس کو بھی وہ حکم شامل ہے، یا پھر ایک چیز کی طرف حکم، ایک چیز کو حکم شامل ہے لیکن دوسری چیز جو اس سے کمزور ہے اس کو بھی حکم شامل ہے، حتیٰ یہ بتانے کے لیے، تو یہ مثال سے سمجھ میں آ جائے گا، جیسے دیکھیں مات الناس، لوگ مر گئے، حتی الانبیاء، یہاں تک کہ انبیاء بھی، اب موت کا جو حکم ہے یہ ناس کو شامل ہے، اور ناس جو ہے یہ کمزور ہیں اور انبیاء قوی ہیں، تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جس طرح یہ موت ان کمزوروں پر آئی اسی طرح یہ موت ان انبیاء جو قوی ہیں ان پر بھی ہے، یا پھر حتیٰ یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ میرا جو ماں بعد ہے وہ کمزور ہے، تو حکم جس طرح میرے ماقبل کی طرف منسوب ہے اسی طرح حکم میرے ماں بعد کی طرف بھی منسوب ہے، نحو جیسے قدم الحاج، حاجی واپس آ گئے، حتی المشاۃ، یہاں تک کہ پیدل بھی، تو حاجیوں میں پیدل آنے کے اعتبار سے جو ہوتے ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں، مطلب وہ دیر سے آتے ہیں، و او و اما و ام، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ حروف عاطفہ میں سے 3 اور حرفوں کا معنی بیان فرما رہے ہیں، اور وہ ہے او، اما اور ام، حروف عاطفہ میں سے 5واں حرف او اور 6واں حرف اما اور 7واں حرف ام ہے، ام، یہ تینوں حروف 2 امروں میں سے کسی ایک امر کے لیے جو کہ متکلم کے نزدیک متعین نہیں ہوتا حکم کو ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی 2 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے لیے حکم کو ثابت کرتے ہیں لیکن متکلم کو، بولنے والوں کو اس کی تعیین نہیں ہوتی، جیسے دیکھیں آپ کہتے ہیں مررت برجل او امرأۃ، کہ میں مرد یا عورت کے قریب سے گزرا، یعنی آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ میں انسان کے قریب گزرا ہوں لیکن وہ انسان عورت تھی یا مرد اس کی تعیین آپ کے پاس ہے نہیں ہے، او، اما اور ام، هذه الثلاثه، یہ تینوں لثبوت الحکم، حکم کو ثابت کرتے ہیں، لأحد الامرین، 2 امروں میں سے کسی ایک کے لیے، مبہمن، بغیر تعیین کے، لا بعین، تعیین اس میں نہیں ہوتی، وَإِمَّا إِنَّمَا تَكُونُ حَرْفُ الْعَطْفِ إِذَا كَانَ تَقَدَّمَ عَلَيْهَا إِمَّا أُخْرَى، نحو العدد إِمَّا زَوْجٌ وَإِمَّا فَرْدٌ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اما سے متعلق ایک فائدہ بیان فرما رہے ہیں، اما حروف عاطفہ میں سے اما بھی ہے، جیسے او ہے، اما ہے، ام ہے، ان تینوں کا استعمال تو ہم نے پڑھ لیا کہ یہ 2 امروں میں سے کسی ایک کے لیے حکم کو کیا کرتے ہیں، ثابت کرتے ہیں، لیکن جو اما ہے یہ حروف عاطفہ میں اس وقت شامل ہوگا جب اس سے پہلے دوسرا اما ہوتا ہے، پہلے دوسرا اما ہوگا پھر ایک اما اور آئے گا، یہ جو دوسرا اما ہوگا یہ حروف عاطفہ میں سے ہوگا، جیسے دیکھیں العدد اما زوج و اما فرد، اب دیکھیں یہاں پر یہ والا جو اما ہے یہ حروف عاطفہ میں سے ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پہلے ایک اور اما موجود ہے، کہ گنتی جو ہے یا تو وہ طاق ہوگی، وہ جفت ہوگی یا پھر وہ طاق ہوگی، وَيَجُوزُ أَن يُتَقَدَّمَ إِمَّا عَلَى أَوْ نَحْوُ زَيْدٌ إِمَّا كَاتِبٌ أَوْ أُمِّيٌّ، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا اور فائدہ بیان فرماتے ہیں کہ اما جو ہے یہ او پر بھی مقدم ہو جاتا ہے، جس طرح اما سے مقدم ہوتا ہے کہ 2 امے استعمال ہوتے ہیں عطف کے لیے، تو اسی طرح اگر آپ 2 امے نہیں استعمال کرتے، ایک اما کر دیں اور اما کے بعد او استعمال کر دیں تو بھی ٹھیک ہے، وَيَجُوزُ، اور جائز ہے، ان يتقدم اما، کہ اما آ جائے پہلے اعلی او سے، نحو جیسے زید اما کاتب او امی، وَأَمْ عَلَى قِسْمَيْنِ مُتَّصِلَةٌ وَهِيَ مَا يسأل بها عن تعيين أحد الأمرين والسائل بها يعلم ثبوت أحدهما مبهما، بخلاف أو وإما، فإن السائل بهما لا يعلم ثبوت أحدهما أصلا،
یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان تین حروف میں سے او، اما اور ام کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ ام کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ام متصلہ اور ایک ہے ام منقطعہ۔ ام متصلہ کس کو کہتے ہیں؟ ام متصلہ اس ام کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے کہ ان دو کاموں میں سے کون سا کام ہوا ہے، اور سائل جو سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ یہ تو جانتا ہے کہ ان دو کاموں میں سے ایک ہوا ہے، لیکن اس کو تعین نہیں ہوتی، اس کو وہ جانتا ہے کہ یہ دو کاموں میں سے ایک ہوا ہے لیکن وہ تعین کروانا چاہتا ہے، تو پھر وہ ام کا استعمال کرتا ہے۔ لیکن اگر سرے سے سائل کو چیز کے بارے میں علم ہی نہ ہو تو پھر وہ اما کا استعمال کرتا ہے۔ اما جو ہے یہ کب آتا ہے؟ جب سرے سے سوال کرنے والے کو علم ہی نہیں ہوتا، اور ام کب استعمال ہوتا ہے؟ کہ جب سوال کرنے والے کو علم تو ہوتا ہے، وہ صرف کیا چاہتا ہے؟ تعین چاہتا ہے بس۔ اتنی ٹھنڈ میں کچھ بھی نہیں کرنے کے لیے ہوگا نا، ام اعلی قسمین، اور ام کی دو قسمیں ہیں، متصلۃ وہی ما یسأل بها عن تعین احد الامرین۔ ام متصلہ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے سوال کیا جاتا ہے دو امر میں سے کسی ایک کی تعین کے بارے میں۔ بس سائل بها، اور سائل اس کے ذریعے سے جانتا ہے ثبوت احدہما مبہما، کے دو حکموں میں سے کوئی ایک ثابت ہے مبہم طور پر بلا تعین، بخلاف او، بخلاف او کے اور اما کے، فإن السائل بہما، پس بے شک سائل ان دونوں کے ذریعے سے لا یعلم، وہ جانتا ہی نہیں ہے ثبوت احدہما اصلا، کہ حکم ثابت ہے بھی یا نہیں ہے، اصلا بالکل بھی نہیں جانتا وہ۔ وتستعمل بثلاثه شرائط، یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ ام کے استعمال کی شرائط کو بیان فرماتے ہیں جو کہ تین ہے۔ نمبر ایک، اس سے پہلے حمزہ استفہامیہ آ جائے، جیسے ازید عندک ام عمر، کیا تیرے پاس زید ہے یا عمر ہے، یعنی وہ یہ تو جانتا ہے کہ زید اور عمر میں سے کوئی ایک ہے، وہ تعین کرنا چاہتا ہے کہ ان دونوں میں سے کون ہے۔ الثانی ان یلیہا لفظ مثل ما یلی الحمزة، اعنی ان کان بعد الحمزة اسم فکذالک بعد ام کما مر، وان کان بعد الحمزة فعل فکذالک بعدها، نحو اقام زید ام قعد، فلا یقال ارأیت زید ام عمرا۔ یہاں سے دوسری شرط بیان فرماتے ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں جو حمزہ استفہام کا استعمال ہوگا، ہم دیکھیں گے کہ حمزہ استفہام کے بعد کیا ہے، فعل ہے یا اسم ہے۔ اگر حمزہ استفہام کے بعد اسم ہوگا تو ام کے بعد بھی آپ اسم لائیں گے، اور اگر حمزہ استفہام کے بعد فعل ہوگا تو ام کے بعد بھی آپ فعل لائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حمزہ استفہام کے بعد تو آپ اسم لے آئے اور ام کے بعد آپ فعل لے آئے، ایسا نہیں ہوگا۔ جیسے مثال دیکھیں، نحو اقام زید ام قعدہ، کیا زید کھڑا ہوا یا بیٹھا؟ آپ دیکھیں حمزہ کے بعد فعل ہے تو ام کے بعد بھی فعل ہے، اگر حمزہ کے بعد اسم ہو تو ام کے بعد بھی کیا ہونا چاہیے؟ اسم۔ جیسے زید قائم ام عمر، زید حمزہ کے بعد آ گیا نا تو ام کے بعد بھی اسم آ گیا۔ یوں نہیں کہا جائے گا ارأیت زیدا ام عمرا، یہاں پر دیکھیں حمزہ استفہام کے بعد فعل ہے، تو فعل کے بعد حمزہ استفہام کے بعد فعل ہے تو ام کے بعد بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ فعل ہونا چاہیے تھا۔ الثانی، دوسری شرط، ان یلیہا لفظ مثل ما یلی الحمزہ، کہ اس کے ساتھ ملا ہوا ہو ایسا لفظ جو ملا ہوا ہوتا ہے حمزہ کے ساتھ۔ اعنی میرا مطلب یہ ہے کہ ان کان بعد الحمزہ اسم، اگر حمزہ کے بعد اسم ہے فکذالک بعد ام، تو ام کے بعد بھی اسی طرح اسم ہو، کما مر، جیسا کہ پیچھے میری مثال میں گزرا ہے۔ وان کان بعد الحمزہ فعل، اور اگر حمزہ کے بعد فعل ہو تو اسی طرح اس کے بعد بھی فعل ہو، نحو جیسے اقام زید ام قعد، فلا یقال، پس یہ نہیں کہا جائے گا ارأیت زیدا ام عمرا۔ الثالث ان يكون احد الامرين المستويين محققا وانما يكون استفهام عن التعيين۔ تیسری شرط یہ ہے کہ متکلم یہ بات یقینی طور پر جانتا ہے کہ ان دو امروں میں سے برابر برابر کوئی ایک ثابت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک امر کے بارے میں اس کو گمان زیادہ ہے اور ایک امر کے بارے میں اس کو گمان کم ہے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ دونوں کے بارے میں وہ شک کے اندر مبتلا ہوگا اور شک بھی اس کا برابر ہوگا۔ الثالث، تیسری شرط یہ ہے کہ دو امروں میں سے کوئی ایک محقق ہو برابر برابر،
وَإِنَّمَا يَكُونُ اسْتِفْهَامٌ لِلتَّعْیِین، استفہام صرف تعیین سے متعلق ہوگا، شک دونوں کے اندر اس کو برابر ہوگا۔ فَلِذَلِكَ يَجِبُ أَن يَكُونَ أَمْ بِالتَّعْیِین دُونَ نَعَمْ أَوْ لَا، فَإِذَا قِیلَ أَزَیْدٌ عِنْدَکَ مَمْرٌ فَجَوَابُهُ بِتَعْیِین یا حَدِیمًا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ ام کے ذریعے سے جب سوال کیا جائے گا تو جواب تعیین کے ساتھ دیا جائے گا، نعم یا لا کے ساتھ جواب نہیں دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ متکلم وہاں تعیین کرنا چاہتے ہیں تو جواب دینے والے کو تعیین کرنی ہوگی۔ لیکن اگر متکلم سوال کرتا ہے اما کے ذریعے یا او کے ذریعے یا اما کے ذریعے، او کے ذریعے یا اما کے ذریعے، تو وہاں پر جواب دینے والا اگر نعم یا لا بھی کہہ دے تو بات کافی ہے۔ لیکن یہاں پر تعیین ضروری ہے کہ متکلم کے لیے چیز کی کیا کر دی جائے، تعیین کر دی جائے۔ فلذالک، پس اس لیے ضروری ہے ان یکون جواب ام، کہ ام کے جواب میں تعیین ہو، دون نعم، صرف نعم نہ ہو یا صرف لا نہ ہو۔ فاذا قیل، پر جب کہا جاتا ہے ازید عندک معمر، فجوابہ بتعیین یا حجما، تو اس کا جواب ان دونوں میں سے ایک کی تعیین کے ساتھ ہوگا۔ اما اذا سئل، بڑا جب سوال کیا جائے او کے ساتھ یا اما کے ساتھ، تو اس کا جواب نعم اور لا کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور ام کی دوسری قسم ہے ام منقطعہ، اس کو کل کے سبق میں پڑھیں گے کیونکہ ابھی نماز کا ٹائم ہو گیا۔ جی حمزہ بھائی یہاں تک سمجھ میں آیا؟ الحمدللہ۔